اب نیفے میں پسٹل کیوں نہیں چل رہا؟ اب سی سی ڈی کہاں پر ہے؟ اسحاق ڈار کے نواسے اور اس کے ساتھ اس کے کچھ دو ساتھی، انہوں نے دو غیر ملکی خواتین کو بلایا۔ اب نیفے میں پسٹل کیوں نہیں چل رہا؟ اب سی سی ڈی کہاں پر ہے؟ اسحاق ڈار کے نواسے اور اس کے ساتھ اس کے کچھ دو ساتھی، انہوں نے دو غیر ملکی خواتین کو بلایا۔ پہلے تو بتہ مانگتے رہے اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور جو زیادتی کی گئی وہ میں الفاظ یہاں پہ بتا نہیں سکتا جو ایف آئی آر میں درج ہیں۔ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور بتہ بھی مانگا گیا، اور جس طرح زیادتی کی گئی انہوں نے جا کے ایف آئی آر درج کروائی۔ اب یہ معاملہ کہاں پہنچا ہے؟ آج عدالت میں پیش کیا گیا اسحاق ڈار کے نواسے کو اور باقی ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب عدالت میں پیش کیا گیا تو آج عدالت نے 5 روزہ ریمانڈ دیا ہے، اور ریمانڈ کے بعد دوبارہ سے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ عدالت میں 14 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی گئی، لیکن عدالت نے صرف 4-5 روز کا ریمانڈ دیا ہے۔ اب دیکھیں، یہاں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کے نیفے پہ پسٹل چلا دیں، پھر آپ ان غریبوں، مثال ہے کہ ہم نے بہت سے واقعات دیکھے ہیں، گجرانوالہ کے، سیالکوٹ کے، شکرگر کے، شیخو پورہ کے، لاہور کے، ملتان کے، کہ اگر کوئی کسی لڑکی کو ہاتھ بھی لگاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بائک پہ چلتے ہوئے ہاتھ بھی لگاتا ہے، تو اس کے نیفے میں پستول چل جاتا ہے، اور پھر اس کا ویڈیو پیغام آتا ہے۔ اور پھر ہم نے ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں کہ ملزم کو چرانے ساتھی آتے ہیں اور گولی لگتی ہے تو ڈیتھ ہو جاتی ہے، گولی لگنے سے جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا۔ یہ واقعات بھی ہم نے سنے ہیں۔ اب سوال سی سی ڈی سے کروں گا۔ اب جو امتحان ہے وہ سی سی ڈی کا ہے۔ چٹھا صاحب، آپ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، آج آپ جرأت دکھائیں نا، ہمت دکھائیں، ہاتھ ڈالیں ان پہ، آج چلائیں نا ان کے نیفے میں پستول۔ آج وہ آپ کے وہ قانون وہ جتنے آپ کے قاعدے ہیں، جتنے آپ کے ضابطے ہیں، آج وہ کہاں پر ہے؟ یہ قانون یہ صرف غریب لوگوں کے لیے ہے کہ اگر غریب کا بچہ زیادتی کرے، میں سراسر اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، غلط ہے، اس کی سزا ہونی چاہیے، صحت سے صحت ہونی چاہیے، لیکن ماروائے عدالت ہونی چاہیے، عدالت کے ذریعے ہونی چاہیے، عدالتوں کو اتنا انڈیپینڈنٹ بنانا چاہیے، عدالتوں کے پاس اتنا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کر سکے۔ لیکن جہاں پریشر ہے جی، اور یہاں بہت بڑا پریشر ہے، اور یہ پریشر جو ہے یہ اسحاق ڈار کا ہے، جو نائب وزیر اعظم ہیں، جو وزیر خارجہ ہیں، جو مریم نواز کے، شہباز شریف کے، مریم نواز کے جو رشتہ دار ہیں، اور یہ جو لڑکا ہے یہ بھی مریم نواز کا قریبی عزیز ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی کیا کرتی ہے مریم نواز، مریم صاحبہ کیا کرتی ہیں۔ دیکھیں، اس سے پہلے ایک چدر کا واقعہ ہے نا، جو نون لیگ کا ایم پی ہے، تو مریم نے کہا کہ جو ہے انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی، یہ ہوگا، انصاف ہوگا۔ کون سا انصاف؟ وہ آج بھی سرکاری پروٹوکول میں گھومتا ہے، وہ دھمکیاں لگاتا رہا، اسے کھڑا کرتے نا قانون کے کٹہرے میں، چتر مارتے اسے، پھر دیکھتے، لیکن نہیں جی نہیں، یہ اوپر آ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن اندر سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یا تو اسحاق ڈار جو ہے وہ لا تلقی کا اعلان کرے اور وہ کہیں کہ ہمارا اس علی ڈار کے ساتھ، ہمارا اس رضا ڈار کے ساتھ، حسن رضا کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا تو وہ لا تلقی کا اعلان کرے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار کا نواس ہے، یا تو یہ لا تلقی کا اظہار کرے، اعلان کرے، یا پھر جو ہے مریم نواز اور اسحاق ڈار یہ سی سی ڈی کو کہیں کہ اس کے ساتھ بھی وہی کریں جو غریب کے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ اب سی سی ڈی کا امتحان ہے، اور سی سی ڈی جو انکاؤنٹر کرتی ہے، جو وہ کیا کہتے ہیں ہاف فرائی فل فرائی کرتی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ سی سی ڈی اس کو ہاف فرائی کرتے ہیں یا فل فرائی کرتی ہے۔ دیکھیں، سی سی ڈی نے اگر ہاف فرائی کرنا ہو، یا نیفے میں پستول چلانا ہو، یا ساتھی چلانے آتے ہوں، یہ کہانی ڈالنی ہو، تو پھر یہ عدالت میں پیش کرنے سے پہلے ہو جاتا۔ یہ عدالت میں پیش جب کر دیا گیا ہے تو پھر آپ نے عدالت کے ہاں چھوڑ دیا۔ اب عدالت نے کیا کرنا ہے؟ ان کا آج میڈیکل ٹیسٹ ہوا ہے، ان 2 خواتین کا جو باہر سے آئی ہیں اور غیر ملکی خواتین ہیں، ان کا آج میڈیکل ٹیسٹ ہوا ہے، آج رات کو آئی تھنک انہوں نے واپس چلے جانا ہے۔ پھر پیچھے کس نے ان سے پوچھنا ہے؟ پھر 4 دن بعد ٹرینڈ چینج ہو جائے گا، کوئی پوچھے گا نہیں۔ پاکستانی عوام جو ہے وہ ویسے ہی ٹرینڈ فالو کرنے والی ہے۔ ٹرینڈ از، وہ کہتے ہیں نا، ٹرینڈ از مائی فرینڈ،
یہ پاکستانی عوام کا یہ تو فکر ہے، وہ مطلب پیچھے تک نہیں جاتے، وہ آخری سطح تک نہیں جاتے، وہ نتائج تک نہیں جاتے، بلکہ ٹرینڈ ہے، آج بات ہوگی کل بات ہوگی، 4 دن بعد وہ لوگ بھولے ہوں گے، اور وہ جو ہے یہ علی ڈار رضا ڈار جو ہے یہ سارے باہر آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن امتحان CCD کا ہے، اگر آج آپ اس کے نفع میں پستول نہ چلا سکیں تو پھر کل کو کسی غریب کے بچے کے نفع میں پستول نہ چلائیے گا، اسے بھی عدالت میں پیش کیجیے گا، عدالت جو سزا دے عدالت دے، لیکن آپ اس طرح نہ کیجیے گا۔ تو یہ تو ہو گیا جی یہ والا واقعہ۔ اور فیصل واڈا نے ایک اور اہم بات، فیصل واڈا نے جو ہے وہ اسحاق ڈار کی استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب فیصل واڈا بھی انہی کا ہے، اور یقیناً فیصل واڈا کس کے کہنے پہ کر رہا ہوگا، آپ سمجھدار ہے۔ فیصل واڈا نے کہا ہے کہ ان کے قریبی عزیز نے یہ جو معاملہ کیا ہے غیر ملکی خواتین کے ساتھ، اب یہ جو نائب وزیر اعظم ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں وزیر خارجہ ہیں، ان کو اپنے جو ان کا عہدہ ہے اس سے استعفیٰ دینا چاہیے، اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ اب یہ فیصل واڈا کا مطالبہ ہے یا بائی لوگوں کا مطالبہ ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن فیصل واڈا نے اس پہ ایک لمبی ٹویٹ کی ہے۔ تو یہ واقعہ ہو گیا جی جو یہ آج کا واقعہ ہے۔ اب میں مزید کچھ چیزیں ہیں جس میں بات کروں گا۔ پہلے میں بات کرتا ہوں یہ ہینا پرویز بٹ۔ دیکھیں جی اس طرح کی خواتین آئی ہیں، یہ وہ کیا کہتے ہیں، اللہ معاف کرے میں نہیں بولنا چاہتا کہ بارشاں دا موسم میں اچانک نہیں چھپرا چوں مینڈک باہر آ جاندے تو اچانک موسمی لوگ جو ہوتے ہیں یہ موسمی لوگ ہیں۔ تو اب یہ خواتین ان کا نہ کوئی سیاست کا الف بے کا پتہ نہ کوئی اور چیز پتہ، تو یہ بن گئی MPA محسوس نشستوں پہ۔ اب ہینا پرویز بٹ ایک ٹویٹ کرتی ہیں کہ یہ ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، ان جاہلوں کو ہماری عوام فالو کرتی ہے، جو بچے ان کو فالو کرتے ہیں وہ اپنی تربیت کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، والدین کو سوچنا ہوگا، اپنے بچوں کو ان سے دور رکھیں۔ اس میں اس نے رجب بٹ کی علی حیدرآبادی اس کی تصویر لگائی ہے۔ دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ جو فیملی ولاگنگ ہے، جس طرح چیزیں شو کی جا رہی ہیں یا جس طرف معاشرے کو لے کر جایا جا رہا ہے غلط ہے، اور پھر آن میڈیا ایک دوسرے کو طلاقیں دی جا رہی ہیں، آن میڈیا جو ہے طلاقیں ڈسکس کی جا رہی ہیں، تو یہ غلط ہے اس معاشرے کے لیے۔ لیکن میڈم صاحبہ یہ آپ کے انسٹاگرام، یہ میں نے اسکرین شاٹ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں، انسٹاگرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہی انسٹاگرام سے، آفیشیل انسٹاگرام سے آپ نے رجب بٹ کو فالو کیا۔ دوسروں کو آپ کہتے ہیں فالو نہ کرے، خود آپ فالو کرتی ہیں۔ آپ ہی کی دوسری کولیگ جو ہے وہ جب یہ شیڈ پکڑا گیا تھا رجب بٹ سے تو انہی نے چھڑایا تھا، عظمیٰ بہاری نے رجب بٹ کو جیل سے چھڑایا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ ہی کے جو سپیکر ہے ملک احمد ہاں وہ اس کو ایوارڈ دیتے رہے ہیں، پھر آپ کس کو یہ سنا رہی ہیں، کس کو آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ اور یہ جتنے یہ ولاگر ہیں جن کا آپ ذکر کریں یہ آپ لوگوں کی پروموشن کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے گیت گا رہے ہوتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے گن گا رہے ہوتے ہیں۔ تو جائیں جی پہلے مریم صاحبہ کو کہ پھر آپ ملک احمد ہاں کو کہ آپ نے کیا گھٹیا حرکت کی ہے، آپ کس کو ایوارڈ دے رہے ہیں، آپ جا کے ان کو پکڑیں، پھر آپ عظمیٰ بہاری کے پاس جائیں کہ تو ہوتی کون ہے اس طرح کے لوگوں کو جیل سے چھڑانے والی۔ نہ یہ نہیں ہوگا، یہ گستاخی نہیں ہوگی، صرف سوشل میڈیا پہ آ کے بھاشن دیا جائے گا۔ تو یہ جی واقعات ہیں، باقی جو چیزیں ہوں گی وہ آپ کو بتائی جائیں گی، آپ کو دکھائی جائیں گی، باقی جو ہوگا انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔